السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 168 تا 171 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا وما قتلوا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ دیکھیے، جہاد سے جی چرانا جو ہے یہ منافقت ہے۔ مجاہدین کے لیے اللہ کے ہاں بے حد انعامات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین اور مجاہدین کا تذکرہ فرمایا کہ اے منافقو، اگر تم مجاہدین کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح میدان جنگ میں نہ جانے اور اپنی جان کو نہ گنوانے، نعوذ باللہ کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ جب تم پر واقع ہوگی، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے تو انعامات ہیں، ان کا یہاں ذکر فرمایا۔ مومن تو ہر لحاظ سے ہی فائدہ مند ہے کہ اگر زندہ رہا تو غازی، اور اگر شہادت مل گئی تو پھر تو شہید، دونوں طرح سے اللہ کے انعام کا مستحق۔ فرمایا الذین قالوا لاخوانہم، یہ جو لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے ہیں، لاخوانہم وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت، وقعدوا بیٹھے ہیں، لو اطاعونا ما قتلوا کہ نسبت انہوں نے یہ کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے ہیں۔ یعنی کیسے بزدلی کی بات ہے منافقوں کی، کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے نا، جنگ میں حصہ نہ لیتے تو ان کی جان بھی بچ جاتی۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان کنتم صادقین عن انفسکم الموت، تو تم اپنی موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی بات فرمائی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارے اوپر جو موت آئے گی تم ان کو اسے ہٹا کر دکھاؤ، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب تمہارے اوپر موت آئے گی نا، تم جیسے بھی بڑے قلعہ بند ہو جاؤ گے، چھپ جاؤ گے، جہاں بھی اپنے آپ کو چھپا لو گے، اللہ فرماتے ہیں تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ اور کیا اچھا ہے کہ ایمان کی موت آئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز نہ سمجھنا، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے، اموات مردہ، یعنی ان کو مردہ نہیں سمجھنا۔ تو اسی طرح کا مضمون سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 153 میں بھی گزر چکا، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ میری راہ میں، اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ نہیں کہنا آپ نے، خبردار، وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ، تمہاری جو عقل ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ زندہ ہیں۔ آگے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ اور اپنے رب کے ہاں رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا فرمان ہے
صحیح مسلم حدیث نمبر 4885 میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہید کے بارے میں جب دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر اللہ کا جو عرش ہے نا، عرش الہی، ان کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان میں ان کی جانیں ہیں، ان کی روحیں ہیں، اور وہ جنت میں پھرتی ہیں، سیریں کرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، اور وہاں آ کر پھر قیام کر لیتی ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شاداں و فرح، یعنی خوش ہیں، فرحین بڑے خوش ہیں، دلی اطمینان جسے کہتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہیں عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی جو اللہ نے انہیں عطا کیا نا، بڑے خوش ہیں اس میں، یعنی خوشی کی آخری انتہا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور بشارت حاصل کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ لوگ جو ہیں لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، اور بھی ان سے ملنے والے ہیں، اور بھی آنے والے ہیں، یعنی اور بھی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ انہیں بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خود بھی خوش ہیں اور ان کو بشارت حاصل کریں ان لوگوں کی جو اور بھی ان کے، یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جس کو جتنی جو خبر دے دے، جو بات بتا دے، جو عطا کر دے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان میں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام، انعامی الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ خوش قسمت ترین ہوں گے، جو قیامت کے دن جنہیں غم نہیں ہوگا، جنہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ایک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن یقیناً سب پہ بھاری ہوگا، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا مومن کے لیے یہ جیسے عصر اور ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے، اس مومن کے لیے اس قدر لمبا، اتنا ہی لمبا ہو یہ دن ہوگا۔ اب دیکھیں دن وہی ہے، ایمان والے کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، اور منافق مشرک اللہ کا انکار کرنے والے کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ اللہ نے انعام دے دیا نا کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ خوف ہے نہ غم ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں، فضل اور فضل، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل جو انہیں ملا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع، یعنی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں انعام عطا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وہ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں، جو اللہ نے اسے نعمتیں، اور نعمتیں کیسے کیوں عطا کی؟ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے پر، شہادت کا رتبہ پانے پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کی ایک ہی خواہش باقی ہوگی قیامت کے دن۔ اب دیکھیں جنت میں جانے کے بعد، شہادت کیسا یار عظیم رتبہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی شہید کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے اور میں اللہ کے راہ پر پھر شہید ہوں۔ کیسی یار عظمت والی بات ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کے انعام ہے شہادت۔ دوستو جنت سے بھی بڑھ کے اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔